بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، آپ مختلف علاقوں سے اور مختلف خاندانوں سے اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں کسی انسان کی شکل کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی، بلکہ اس کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں کسی انسان کی شکل کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ جس طرح شکلیں مختلف ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عقلیں بھی مختلف رکھی ہیں، آپ کی قسمتیں بھی مختلف ہیں، آپ کے اعمال بھی مختلف ہیں، آپ کی قبریں بھی مختلف ہیں۔ ہر کسی نے اپنے اپنے عمل کے ساتھ اور اپنی اپنی نیت کے ساتھ اپنی اپنی قبر میں جا کر سونا ہے اور وہاں اپنی زندگی کے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کی ظاہری شخصیت سے، اس کی ظاہری پرسنالٹی سے، اس کے ظاہری اعمال سے لگاتے ہیں۔ معاف کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت کا جو معیار ہے وہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی قدر و قیمت کا انحصار اس کی نیت کے اوپر رکھتے ہیں، اس کی سوچ کے اوپر رکھتے ہیں۔ بہترین سے بہترین آپ عمل کر رہے ہوں، اگر آپ کی نیت اور اگر آپ کی سوچ ٹھیک نہ ہو تو آپ کا بہترین قسم کا عمل جو لوگوں کو بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جاذب نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے ٹکے کی بھی قدر و قیمت نہیں۔ جی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بڑی اہم ترین حدیث ہے۔ اس کا پس منظر کا آپ کو پتہ ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اس وقت سنایا تھا، اس کا پس منظر بھی بیان کیا تھا کہ جب ایک خاتون نے جس کا نام ام قیس تھا، ایک آدمی سے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آپ ہجرت کر کے آؤ گے تو میں آپ کے ساتھ شادی کروں گی۔ دوسرے لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دین اسلام کے لیے، اپنی آخرت کے لیے ہجرتیں کی تھیں، اور اس شخص نے ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی۔ تو مدینے کی بستی میں اس کا نام مہاجر ام قیس کے نام سے رکھا گیا کہ یہ ام قیس کا مہاجر ہے۔ پھر وہ آ گیا، شادی بھی ہو گئی۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت کا انحصار کس پر ہے؟ اس کی نیت پر۔ دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہم ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا لحاظ جتنا رکھتے ہیں، جتنا ہم ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں، اسی خیال اور لحاظ کے اوپر ہماری دوستی اور تعلق کا انحصار ہوتا ہے۔ بالعموم تو اس طرح ہوتا ہے کہ برابر کے لوگ برابر کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر کبھی آپ کا تعلق کسی اپنے سے بالا تر آدمی کے ساتھ رکھنا ہو تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا آدمی جب آپ کو ملتا ہے وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ سلام کریں تو آپ پہل کریں۔ اگر وہ گلی محلے میں بھی ملتا ہے تو آپ سے یہی کہتا ہے کہ آپ کبھی ملنے کے لیے نہیں آئے۔ بھئی وہ ملنے کے لیے نہیں آئے، آپ کتنی دفعہ ملنے کے لیے آئے ہیں؟ یعنی وہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ملنے کے لیے آئیں، آپ سلام میں پہل کریں۔ اگر کبھی کوئی دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی بڑا عالم دین، کوئی پیر، کوئی وزیر، کوئی سردار، کوئی خان آپ کے گھر تشریف لائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی، بچ جاتے ہیں۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے ہاں کوئی ایم پی ہے، ایم ایل اے آ رہا ہو، ان کے اپنے گھر میں روٹی نہیں ہوتی لیکن اس کے لیے دیسی مرغی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ادھار لے کر بھی وہ اہتمام کر اس کا خیال رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یار وہ کیا کھاتا ہے، کس چیز کو وہ پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ ایک غریب آدمی کسی امیر آدمی کے پاس چلا جائے اور امیر آدمی اس کا اتنا خیال رکھے جتنا غریب آدمی اس کا خیال رکھتا ہے، تو امیر آدمی کا کیا حال ہے؟ یعنی دوسروں سے ہٹ کر وہ آپ کو پروٹوکول دے، آپ کا استقبال کرے، تو آپ کا کیا حال؟ غریب آدمی تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکائے گا، وہ تو اچھلتا رہے گا، یار میری اتنی عزت، میری اتنی توقیر،
کہ میں گیا ادھر نواں کوٹ اور میں گیا ادھر کروڑ اور میں گیا ادھر لئیے، تو ایم پی اے نے میرے راستے میں سرخ قالین بچھا دیے جی، اتنا اہتمام کیا ہے میرے لیے؟ آپ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے۔ میرے عزیز دوستو، ان ایم پی اے ایم این اے، ان سرداروں، ان وڈیروں، ان وزیروں، ان مشیروں، ان پیروں کا اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ یقین فرمائیے جتنا آپ اللہ کا خیال رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کا اس سے کہیں زیادہ خیال رکھا ہے۔ یاد کیا کسی کی یہی موضوع ہے جی، آپ برابری کی بنیاد پر تو رکھے جاتے ہیں خیال، ایک دوسرے کے لوگ رکھتے ہیں، لیکن ایک بڑا آدمی ایک چھوٹے آدمی کا خیال رکھے، ایک بڑی ہستی ایک کمزور ہستی کا خیال رکھے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ ہے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اس نے صرف آپ کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اس نے آپ کے جمالیاتی ذوق کی تسکین کے لیے اس کائنات کے اندر رنگ بکھیر دیا۔ اللہ جی، میرا بندہ کس چیز کو پسند کرتا ہے جی؟ آپ کو کیا پسند ہے جی؟ میں تو تیتر کا گوشت کھاتا ہوں، بڑے شوق سے کھاتا ہوں، کھائیں جی آپ۔ ایک سال کے لیے آپ کو تیتر کا، صرف تیتر کا گوشت کھانے کے لیے مل جائے، یہ سال تو بڑی بات، ایک مہینے کے لیے بھی مل جائے تو آپ اکتا جائیں گے۔ جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی اس فطری کمزوری کا اس کو پتہ اس نے اس کائنات کے اندر رنگ بکھیر دیے ہیں تاکہ تنوع ہو، میرا بندہ اکتائے نہیں۔ کتنا آپ کا اس نے خیال رکھا ہے؟ آپ کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے؟ کسی کے پاس کوئی معیار، کوئی پیمانہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب سب کو پتا ہے کہ آپ کا اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے۔ جتنا آپ کی نگاہ میں اللہ کا مقام ہے، اللہ کا آپ کی نگاہ میں اتنا مقام۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، ہر آدمی کے لیے تم ایک پروٹوکول، ایک درجہ، ایک معیار، لیکن اللہ کے لیے تم وقار کو لازمی نہیں سمجھتے ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذوق کا سامان رکھا ہے اس کائنات کے اندر، رنگ بکھیر دیے ہیں تاکہ میرا بندہ اکتائے نہیں۔ اتنا اس نے آپ کا خیال رکھا۔ یا آپ کے رنگ مختلف بنائے، جمادات کے رنگ مختلف ہیں، نباتات کے رنگ مختلف ہیں، رنگ ہیں جو جہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ سورج اٹھتا ہے تو اس وقت اس کا کیا رنگ ہوتا ہے؟ رنگ کے اندر رنگ ہوتے ہیں، اس کے قریب کا رنگ اور ہے، اس سے دور کا رنگ اور ہے، اس سے دور کا رنگ اور ہے۔ سورج ڈوبتا ہے، ایک رنگ تو نہیں ہوتا، رنگوں کے اندر رنگ ہوتے ہیں۔ سانپ کی کھال کے اوپر بکھرے ہوئے رنگ دیکھیں، تتلی کے پروں کے اوپر بکھرے ہوئے رنگ دیکھیں، درختوں کے پتوں کے اوپر بکھرے ہوئے رنگ دیکھیں، اور پھلوں اور پھولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نقش و نگار اور بکھرے ہوئے رنگ دیکھیں۔ آپ سوچیں گے تو یقیناً سوچ کر آخر میں جا کر آپ یہی کہیں گے کہ سبحان اللہ جی، احسن الخالقین، تو بہترین پیدا کرنے والا۔ تو اب تین آیتیں کل بھی سنی تھی، پرسوں بھی سنی تھی۔ ان تین آیتوں میں بات تو یہ کہ پہلے کہا گیا کہ یتفکرون، یہ فکر سے کام لیتے ہیں، پھر کہا گیا یاقلون، عقل سے کام لیتے ہیں، آج کہا یذکرون، نصیحت سے کام لیتے ہیں۔ بابا آپ انسان اس لیے ہیں، اشرف المخلوقات اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ یہ تینوں باتیں عقل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس وقت دنیا کے اوپر ان قوموں کا عروج ہے جنہوں نے سوچا، اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کیا، آج وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں۔ ہمیں تو سلیقے سے ان کو استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ کسی نے آ کر بجلی ایجاد کی ہوگی نا، یہ ہم نہیں کر سکتے تھے، یہ تو ہماری میراث تھی۔ عقل کا حکم تو اللہ نے ہمیں دیا تھا، ریسرچ کا، سوچنے کا، تحقیق کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ پاک نے دیا تھا، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تو صحیح یار، یہ دیکھو سخر لکم اللیل وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، رنگ ہیں جو مختلف ہم نے کہا کہ پیدا بھی کیے ہیں اور پیدا کر کے بکھیر بھی کیے ہیں۔ اور ان فی ذالک، اس میں ان رنگوں کے اندر، ان فی ذالک لآیۃ، ایک نشانی ہے جی۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ وہ میرا گھر ہے، میرے گھر کا ایک گیٹ ہے، گیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یا اس کے یہ مسجد کے بالکل سامنے گیٹ ہے۔ مسجد شوکت اسلام کہاں ہے جی؟ جہاں ایک پیچھے ایک کھمبا کھڑا ہوا ہے، چوک کے جس کونے سے آپ دیکھیں گے یہ کھمبا نظر آئے گا، اور وہاں ایک گلی ہے، اور پھر وہاں ایک مسجد ہے، مسجد کے سامنے میرا نشانی ہے، یعنی جو بھی پہنچنا چاہے وہ پہنچ جائے گا۔ تو بابا ان میں سے کسی ایک رنگ کو آپ لے لیں، آپ اپنے اللہ تک اگر سوچیں گے، پہنچنا چاہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ پہنچ جائیں گے۔ کسی ایک چیز کو لے لیں۔ میرے عزیز دوستو، حسن نیت بہت ضروری ہے، حسن نیت بہت ضروری، اچھی سوچ، گویا دوسرے لفظوں میں اچھی سوچ،
جس کی سوچ اچھی نہیں ہے اس کا عمل اچھا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا گیا کہ مومن کی سوچ اس کے عمل سے بہتر. انسان مثبت ہے یا انسان منفی ہے, اچھا سوچتا ہے یا برا سوچتا ہے. جو وہ سوچتا ہے بالکل وہی ہو کے رہتا ہے. جو سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے, تو اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ, اس میں ایک نشانی ہے, لیکن ہے لقوم یذکرون, اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے.